ارجنٹ پیسے چاہیے تو اللہ کا یہ نام 71 بار پڑھ لو، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ ایک بار آزما کر ضرور دیکھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ لاکھ، 2 لاکھ، 50 لاکھ، جتنی بھی ضرورت ہے، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ کا یہ نام پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آج آپ کو سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے کہ اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرے اللہ مجھے دولت عطا کر دے، میری ساری غریبی ختم کر دے، مجھے امیر بنا دے، ہمارے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، رزق ہی رزق آ جائے، تو آپ نے کامل یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ فوری طور پر انشاءاللہ پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ بس جس بندے کو ضرورت ہے فوری طور پر یہ وظیفہ کر لے۔ اس میں دن کی بھی کوئی قید نہیں کہ آپ نے ہفتے کو کرنا ہے، پیر کو کرنا ہے، جس وقت بھی کریں گے۔ سارا دن، سارے لمحات، ہر لمحہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، بس اسی کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے۔ ناظرین، یہ آزمودہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایسا خاص عمل کہیں سے نہیں ملے گا، کوئی نہیں بتائے گا۔ جس کو سمجھ آ گئی وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جائے گا، فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور عمل ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیبی مدد کا انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ لاکھوں کروڑوں کا مالک بننا چاہتے ہیں تو میرا رب آپ کو نواز دے گا۔ آپ کے پاس جو دولت موجود ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا۔ ہر طرح کی آپ کی غربت، تنگدستی، پریشانی انشاءاللہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ آپ فوری طور پر چند دنوں کے اندر اندر امیر ترین اور دولت مند بن جائیں گے۔ سارے رشتہ داروں سے بڑھ کر آپ کے پاس دولت ہوگی۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا، اسی طریقے سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے اسم مبارک کا وظیفہ ہے۔ یہ رزق اور دولت کے لیے بادشاہ وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے۔ اس لیے جو رزق اور دولت کا متلاشی ہے، کہیں اور نہ بھاگے، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کہیں سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بس یہ زندگی کا پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کر لیں۔ ناظرین، جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آؤ آج آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں جو مٹی کو سونا بنا دینے والا عمل ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کی نسلوں کو آباد کرنے والا عمل ہے۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے مال و دولت ختم نہیں ہوگی، اور دولت کی جتنی بھی کمی ہے اس عمل کے بعد انشاءاللہ کوئی کمی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی۔ ان اسم مبارک کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جس ترتیب سے میں بتاؤں گا۔ بس توجہ اس بات کی ضروری ہے کہ آپ نے یقین کامل اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اسے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی فوراً ہاتھوں میں دولت آ جاتی ہے، رزق برستا ہے، دولت ہمیشہ کے لیے آپ پر عاشق ہو جاتی ہے۔ آپ کو اب دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دولت خود آپ کا پیچھا کر کے، آپ کو تلاش کر کے آپ کے گھر آئے گی۔ یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی میں کچھ بھی نہیں سوائے پچھتاوے کے۔ اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اللہ کی جانب رجوع کر لیں، تو انشاءاللہ فتح آپ کا مقدر ہوگی۔ ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی اور انشاءاللہ آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اور ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ کمنٹ باکس میں ایک بار صدق دل سے اللہ اکبر ضرور لکھ دیجئے۔ تو ناظرین، اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک آپ چاہیں تو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی زیادہ پسند کرتے تھے۔
درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، گھر مانگ لیجئے۔ اگر آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیجئے۔ آپ نے لاکھ کوشش کر لی پھر بھی آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو نوکری کے لیے پڑھ لیجئے۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، چاہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے اس کے لیے پڑھ لیں۔ آج نیت کر کے بیٹھنا اور یہ مت سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے اور وہ قرآنی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ ناظرین، سورۃ الکوثر ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے کہ آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، آپ کے بچوں کے رشتوں میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہے، انشاءاللہ سب کی سب جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، سورۃ الکوثر پڑھنے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، نصیب کھل جاتے ہیں۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین، سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج سورۃ الکوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتے میں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان، دفتر، کاروبار، نظر بد، جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ آپ نے سورۃ الکوثر کو بڑے توجہ اور دھیان کے ساتھ پورے خلوص نیت سے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر سورۃ الکوثر 11 بار پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ اور سورۃ الاخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو بھی صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ سورۃ الاخلاص صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو صرف 11 بار پڑھنے کے بعد کرم کی نظر ہو جاتی ہے، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورۃ الاخلاص کو صرف 11 بار پڑھتے ہی مل جائے گا۔ سورۃ الاخلاص کو پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا، اور یہ وظیفہ آج کے اس عمل میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھتے جائیے گا، اس کے کمالات، اس کے فیوز و برکات ابھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کہ کس قدر آپ کی زندگی میں بہار آنے والی ہے۔ اب آخر میں وہ خاص اسم پاک بتانے لگا ہوں، وہ خاص عمل بتانے لگا ہوں جس کے ذریعے آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، جس کے ذریعے آپ کو مال و دولت ملے گا، جس کے ذریعے اللہ کا کرم آپ پر برسے گا۔ ناظرین، آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ یا غنی پڑھنا ہے۔ آپ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اسی طرح یا اللہ یا غنی دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے گن کر 71 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں اسے بتانے سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین کیجئے جب آپ یہ وظیفہ کرنے لگیں گے تو آپ کو بالکل بھی وقت نہیں لگے گا۔
جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 11 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ کی تمام حاجات، تمام خواہشات، تمام نیک تمنائیں انشاءاللہ پوری فرمائے گا۔ اس وظیفے کے بعد نہ صرف آپ کو عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی، شہرت بھی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا۔ اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ کئی لوگ وظائف پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے، اور دعا سے پہلے جو سب سے اہم بات، آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے ہی گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب گناہوں کی پکڑ میں انسان آ جائے تو نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفے فائدہ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا شروع کر دینا ہے کہ مولا کریم، آج رزق بھی چاہیے، آج دولت بھی چاہیے، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھا ہوں، آج میری حاجت کو پورا فرما۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے پورا سال تنگ دستی کا، بربادی کا سبب بن جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے، گڑ گڑا کے اپنی خواہش مانگیے۔ بھائیوں اور بہنوں، اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگیے۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ مال و دولت کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں، انشاءاللہ بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور وقت نکال کر آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ہم سب سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔